رسول پر ایمان ہے؟ آئیے دیکھیں کہ رسول کا سلوک مسلم الثبوت کافروں کے ساتھ کیا تھا۔ وہ نہیں کہ جو اپنے کو مسلمان کہے میں کہوں تو کافر، وہ نہیں، وہ تو لٹک رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے مسلمان، میں کہہ رہا ہوں کافر۔ وہ کافر کہ جو خود کہہ رہا ہے میں کافر ہوں، جس کو رسول کہہ رہے ہیں کہ کافر، جس کو صحابہ کہہ رہے ہیں کافر، جو خود اپنے کو کافر کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ رسول کا سلوک کیا ہے؟ تمام مسلمان بھائی اپنی اپنی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، ہر فرقے کی کتاب، درجنوں کتاب میں نے دکھائی روایت اسی انداز سے۔ ایک بہت متشدد وائلنٹ قبیلہ تھا کافروں کا، بڑے بے جگر لوگ تھے، تحور جسے کہتے ہیں، شجاعت ایک دوسری شے ہوتی ہے، تحور میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے ایک نمائندوں کو بھیجا، مدینے میں آیا، رسول کی مسجد میں آیا، رسول تشریف فرما ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، اور آنے کے بعد نہ اس نے کچھ بات کی نہ اس نے کچھ چیت کی، عین بیچوں بیچ مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ میں سارے مسلمانوں سے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سامنے بھی ایک مسجد ہے، مقدس مسجد، مسجد کا مسائل اپنی جگہ ہے، مسجد کا احترام اپنی جگہ ہے، مسجد میں نجاست نہیں لے جائی جا سکتی، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی فرقے کا گھر نہیں ہے، یہ کسی مسئلہ کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں نجاست گزر نہیں ہو سکتا۔ ارے یہ مسجد جو مسلمانوں نے بنائی اس میں نجاست گزر، وہ مسجد جو رسول نے اپنے ہاتھ سے بنائی، مسجد نبوی حضور نے اپنے ہاتھ سے بنائی صحابہ کرام کی مدد سے، اور وہ بیچوں بیچ مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، خدا نخواستہ، توبہ توبہ استغفر اللہ، اگر کراچی کسی مسجد میں کوئی آدمی یہ حرکت کرے تو 2 دھاریں ایک ساتھ بہیں گی، پیشاب کی دھار وہ بہا رہا ہوگا، خون کی دھار مسلمان بہا رہے ہوں گے، 2 دھاریں ایک ساتھ بہیں گی۔ وہاں بھی یہی ہوا، قدرتی بات تھی، نیچرل بات تھی، فطری بات تھی، صحابہ کرام کو غصہ آیا، بڑھے اس کے ساتھ تشدد کرنے کے لیے، مگر رسول نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، جو کر رہا ہے کرنے دو۔ جب وہ جو کچھ اسے کرنا تھا وہ کر چکا، کہا اس سے کچھ نہ کہو، اس کو اپنے پاس بلایا، کہا میرے پاس آ جاؤ، کہا 1 بالٹی پانی پلاؤ، اس کو پاک کر دو، بالٹی سے پانی، 1 بالٹی پانی سے اسے پاک کر دیا گیا۔ رسول نے اس کو بلایا، کہا میرے پاس آؤ، دیکھو محبت سے کہا، یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ایسے مسلمان تھوڑی ہیں کہ جن کو رحم آ ہی نہیں سوائے غصے کے، ان کو تو غصہ آتا ہی تھا۔ ہر ایک پر بلایا پاس، محبت سے، پیار سے، دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کو تو تم بھی مانتے ہوگے، مجھے نہیں مانتے ہو نا، پیدا کرنے والے کو تو مانتے ہوگے، تو یہاں اسی کا تو ذکر ہوتا ہے، یہاں اسی کا تو نام لیا جاتا ہے، اسی کی تعریف ہوتی ہے، اسی کی تمجید ہوتی ہے، اسی کی تسبیح ہوتی ہے۔ کچھ ایسے پیار بھرے لہجے میں پیغمبر نے سمجھایا کہ وہ وہاں سے چپکا اٹھا، اٹھنے کے بعد بوکھلایا ہوا، گھبرایا ہوا، اپنے قبیلے میں آیا، اور آنے کے بعد قبیلے والوں کا جرگہ جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ واللہ ما زجرنی محمد ما قہرنی محمد، کہا میں خدا کی قسم کھائے کہتا ہوں کہ میں نے ان کی عبادت گاہ میں جا کر اتنی گندی حرکت کی، لیکن خدا کی قسم محمد نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ انہوں نے مجھے گھڑکا، نہ وہ مجھ سے ناراض ہوئے۔ رحمت کا یہ انداز خود بتاتا ہے کہ وہ کسی رحیم کے نمائندے ہیں، رحمت کا یہ انداز خود بتاتا ہے کہ وہ کسی رحمان کے نمائندے ہیں۔ اور وہی شخص جس نے مسجد میں جا کر پیشاب کیا تھا اپنے قبیلے میں آتا ہے تو اس رحمت کے برتاؤ سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہیں پر کھڑے کھڑے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ توجہ چاہتا ہوں برادران عزیز،
توجہ چاہتا ہوں، کھڑے کھڑے وہیں پر مسلمان ہو گیا۔ پڑھیے تاریخ کو، سنی حضرات اپنی تاریخ کو پڑھیں، شیعہ حضرات اپنی تاریخ کو پڑھیں، سب جگہ لڑائی تھوڑی ہے، بہت سی روایتیں ملی ہوئی بھی ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کچھ ایسے انداز سے یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ قبیلہ، پورا قبیلے کا قبیلہ کہ جو اسلام کے خلاف اتنا متشدد و وائلنٹ تھا، جو تلوار کے وار کو سہ سکتا تھا مگر خلق عظیم کے وار کو نہ سہ سکا، اور پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ کہوں کچھ؟ ایک بالٹی پانی نے پورے قبیلے کو مسلمان بنا دیا۔ ابھی پوچھوں گا، آپ سے سوال بھی تو کروں گا۔ ایک بالٹی پانی نے ایک پورے قبیلے کو مسلمان کر دیا۔ پاکستان میں ہزاروں بالٹیاں خون بہ گئے، نہ شیعہ سنی ہوئے، نہ سنی شیعہ ہو پائے۔ وہ اپنی جگہ پر ٹھسے بیٹھے ہیں، وہ اپنی جگہ اڑے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پانی محبت کا پانی تھا۔ یہ خون عداوت کا خون ہے، محبتوں سے